الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الأسباب النظائر کا تیسرا فائدہ کہ ان شک سے زائل نہیں ہو کہ ذیلی قواعد میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ خروج یعنی ابواع میں اصل حرمت ہے. اس کے تحت بہت سارے ذکر کیے اور درمیان میں جگہ جگہ آپ نے تسنیات کا بھی ذکر فرمایا. ان میں سے ایک استثنائی مسئلہ تفصیل کے ٹائٹل کے تحت آ رہا ہے. یہ کیا ہے دیکھیے. فرماتے ہیں کہ فی معراج الدرایا، ہدایہ کی بہت ساری مشہور شرحوں میں سے ایک شرح معراج الدرایا ہے. علامہ شامی دیگر فقہا فی معراج کہتے ہیں کہ عام طور پر یہی ہدایہ کی شرح معراج الدرایا مراد ہوتی ہے. تو معراج الدرایا میں کتاب الحضر والاباحت میں یہ مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ ان اصحابنا رحمهم اللہ تعالی احتاطوا فی امر الفروج، کہ ہمارے اصحاب یعنی فقہائے حنفیہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش فرمائے، انہیں فروج کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. بہت ہی احتیاط کا معاملہ کیا ہے. اللہ فی مسئلۃ، مگر ایک مسئلے میں. ایک اللہ سے استثناء ہو گیا. یہاں پر بھی ایک مستثنیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اگرچہ فروج کے معاملے میں احتیاطی اعلیٰ ہے اور اہم ہے اور احتیاط کا ہی تقاضا ہے کہ اصل اس کی حرمت ہے، لہٰذا جہاں شک ہو جائے وہاں فروج کے معاملے میں حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا. مگر ایک مسئلے میں یہ معاملہ نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک دوسرا قاعدہ سامنے آ گیا اور وہ قاعدہ اس قاعدے پر غالب آ گیا، وجہ سے وہاں اس اصول کو باقی نہیں رکھا گیا. کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے لو کانت جاریۃ بین شریکین وادعا كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للبلد. ایک باندی دو شریکوں کے درمیان ہے اور دونوں میں سے ہر ایک دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اس کو اس کے شریک کی طرف سے اندیشہ ہے اس باندی پر. شریک جو ہے وہ جو پارٹنر ہے وہ باندی کو استعمال نہ کر لے جائے، اور اس نے مطالبہ کیا کہ باندی کو کسی نیک شریف اور عادل انسان کے پاس رکھ دیا جائے تاکہ ہمارے تصرف میں بھی نہ ہو اور فلاں کے تصرف شریف کے تصرف میں بھی نہ ہو. تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی لا یجاب الی ذلک، بلکہ ہر ایک کے پاس یعنی ہر پارٹنر کے پاس وہ باندھی رہے گی. ایسا کیوں کیا جائے گا؟ ملکیت کی رعایت میں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک باندھی ہے، اس کی قیمت مثال کے طور پر 10,000 درہم ہو، بڑی کچھ خوبیاں اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے قیمت بہت زیادہ ہے. ایک بندہ خرید نہیں سکتا تو دو نے مل کر کے اسے خریدا، دو پارٹنر ہو گئے تو مشترک باندھی قرار پائی، وہ دو شریک ہوئے. اور جب دو شریک ہوں گے تو خدمت تو دونوں لے سکتے ہیں محایات کے طور پہ کہ ایک دن اس کے پاس ایک دن اس کے پاس، ایک دن اس نے خدمت لی ایک دن اس نے خدمت لی. تو محایات کے طور پر خدمت تو دونوں لے سکتے ہیں، لیکن
ایسا تصرف نہیں کر سکتے جو پوری ذات میں تصرف ہو، کیونکہ آدھا حق اس کا ہے، آدھا حق اس کا ہے، تو اس لیے وسیع دونوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ مشترک باندھی کے ساتھ دو شریک میں سے کوئی بھی وسیع نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو دو شریک تھے ایک باندھی میں، اور ہر ایک شریک کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ڈر ہے اگر ایک دن میرے پاس رہی اور ایک دن فلاں کے پاس رہی، یعنی زید اور بکر، زید کہتا ہے کہ ایک دن میرے پاس رہی تو میں تو تصرف نہیں کروں گا ایسا، لیکن بکر کے پاس اگر رہی تو مجھے ڈر ہے کہ بکر کہیں وسیع نہ کر لے۔ تو یہ اندیشہ ظاہر کیا اور مطالبہ کیا کہ ہماری باندھی کو کسی عادل بندے کی نگہداشت میں رکھ دیا جائے۔ تو یہ مطالبہ نہیں سنا جائے گا، یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا، لا یجاب الی ذلک ہے، بلکہ ہر ایک شریک کے پاس وہ باندھی ایک دن رہے گی۔ میں دیکھیے خروج کے معاملے میں احتیاط والا معاملہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اندیشہ ہے جب اس کو، اس کی کچھ بنیاد ہوگی۔ تو ملکیت کے اعتبار سے دیکھیے تو لگتا ہے کہ رقبہ پر ملکیت ہے تو اس کو حق ہونا چاہیے، اور چونکہ مکمل ملکیت نہیں ہے تو اس اعتبار سے واضح بات یہ ہے کہ اس کو وسیع حق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب حلت و حرمت دونوں وجہوں دونوں کی ایک ایک جہت پائی جا رہی ہے تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے منع کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کو ایک شریک کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے۔ اور خروج کے معاملے میں جو احتیاط کا تقاضا ہے وہ احتیاط کا تقاضا ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا ہے۔ تو اس معاملے میں خروج کے معاملے میں جو اصول ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، کیوں؟ حشمتاً بالملکی، ملکیت کے روب اور دبدبے اور احتیاط اور لحاظ میں۔ ملکیت کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کا دبدبہ چلے گا، اس کا اختیار چلے گا۔ یہ نہیں کہ جناب جو کوئی عادل اور نیک بندہ ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس کا اختیار چلے یا قاضی کا اختیار چلے، تو ملکیت کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو مالک ہے اسی کا اختیار اپنے مملوک پر نہ چلے تو ملکیت کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اس لیے ملکیت کے حق سے محروم نہیں کریں گے، وسیع سے منع کرنے کی خاطر ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ملکیت ہی کے حقوق ختم کر دیے جائیں کہ تمہارے پاس وہ باندھی رہے گی ہی نہیں، جب وہ مالک ہے تو اسی کے پاس رہے گی۔ ایک مستثنا کیس آپ کے سامنے آ گیا، بات واضح ہوگی کہ جو قاعدہ ہے کہ اصل افواہ میں تحریم ہے وہی قاعدہ چلتا ہے، لیکن جو استثنائی مسائل آتے ہیں اس میں کوئی اور قاعدہ سامنے آ جاتا ہے جس کی روایت میں اس قاعدے کی رعایت نہیں ہو پاتی۔ چلیے قاعدہ، اب ایک اور ذیلی قاعدہ اسی تیسرے قاعدے کے تحت کیا ہے؟ فرماتے الاصل فی الکلام الحقیقت، کلام میں اصل حقیقت ہے، یعنی ہر لفظ کا یا لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ تو حقیقی معنی تو وہ ہے جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا، معنی موصول ہو، اور اس کے علاوہ کسی غیر معنی میں اس کا استعمال ہونے لگے تو وہ مجازی معنی ہے، کسی قرینے کی بنیاد پر، کسی نسبت یا مشابہت کی بنیاد پر۔ تو اصل جو معنی ہے جو موجود ہوا ہے وہی حقیقی معنی ہے۔ تو مجاز کی طرف کسی نہ کسی عرض عارض کی بنیاد پر رجوع کیا جائے گا، ورنہ اصل کلام میں حقیقت ہے۔ لفظ میں یا کلام میں کوئی لفظ استعمال کیا گیا اس کا حقیقی معنی ہے تو اصلاً وہی مراد ہوگا، مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، مگر یہ کہ حقیقی معنی مراد لینا وہاں پر مشکل ہو جائے، یا تو بالکل متاثر ہو جائے، یا پھر یہ کہ لوگوں کا ذہن اس کی طرف متبادر نہ ہو، یا لوگوں کے عرف میں اسے چھوڑ دیا ہے، متاثرہ ہو جائے یا محجورہ ہو جائے، اس کے بغیر حقیقی معنی نہیں چھوڑا جاتا۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن پاک میں
یہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک یا نصوص میں جو کلمات استعمال ہوئے ان کے حقیقی معنی ہی مراد ہیں، مگر یہ کہ حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم آئے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مقدس میں جو کلمات وارد ہوئے اس میں لفظ ید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لفظ عین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی معنی مراد میں اگر ہاتھ، آنکھ، وجہ، تو یہ سب کے سب حوادث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حادث ہو جائے گی یا محل حوادث ہو جائے گی، اور یہ دلائل قطعیہ کے خلاف ہے جی، یہ معنی مراد دینا محال ہے۔ تو جب تک کہ استحالہ نہ ہو حقیقی معنی مجازی معنی مراد نہیں، اس لیے یہاں پر ایسے کلمات جب ہوتے ہیں تو ان میں مجازی معنی مراد دیتے ہیں، وہ بھی اہل تحقیق کے نزدیک نہیں، اہل تعویل کے نزدیک۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی ہم بیان کریں گے کہ ایسے کلمات میں بھی ہمارے اہل سنت والجماعت دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ہیں اہل تفویض اور ایک ہیں اہل تعویل۔ اہل تفویض تو کہتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی ہی مراد ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اور اہل تعویل یہ اس کی تعویل کرتے ہیں، حقیقی معنی اگر مراد نہیں ہے تو یوں ہی چھوڑ دیں گے، تو پبلک جو ہے عام لوگ، آپ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر جائے گا، اس لیے وہ ید کا معنی تعاون کر دیتے ہیں اور وجہ کا معنی ذات کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی کلمات وارد ہوتے ہیں ان کا حقیقی معنی ہی مراد ہوتا ہے، مجازی معنی نہیں۔ الاصل فی الکلام الحقیقہ۔ اب اس پہ دیکھیے، یعنی مجاز کی طرف نہیں جائیں گے جب تک کہ حقیقی معنی لینا متعذر نہ ہو جائے۔ چلیے اس پر فروع دیکھیے، وعلیٰ ذالک فروع کثیرہ، بہت فروع ہے، ان میں سے ایک یہ النکاح بالوقت، نکاح کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق وطی پر ہوگا۔ نکاح کا لفظ جو ہے وطی کے لیے ہے، نہ کہ عقد کے لیے۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی، نکاح کا دو معنی ہے، نکاح کے دو معنی ہیں، ایک ہے عقد اور ایک ہے وطی۔ عقد جو ایجاب و قبول کا مجموعہ ہے گواہوں کی موجودگی میں، وطی جمع۔ تو نکاح کا کیا معنی ہے، حقیقی معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اصل اور حقیقی معنی ہے نکاح کا وطی، اور ایجاب و قبول جو ہے یعنی عقد، یہ مجازی معنی ہے۔ تو اس لیے جب لفظ نکاح آئے قرآن پاک میں تو اس سے وطی ہی مراد لیں گے۔ وعلیہ حمل قوله تعالی فلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، کہ تمہارے آبا نے جن خواتین سے نکاح کیا تم ان سے نکاح نہ کرو۔ تو یہاں نکاح سے مراد ایجاب و قبول نہیں ہے، بلکہ نکاح سے مراد یہاں پر وصیت ہے، جن سے تمہارے آبا کی موضوعہ ہے ان سے تم وصی نہیں کر سکتے۔ تو خواہ ایجاب و قبول یعنی عقد کے تحت ہو، یعنی حلال وصی ہو یا حرام وصی ہو۔ لفظ نکاح جب وصی کے لیے ہے تو حلال ہو چاہے حرام ہو، لہذا مزنیت الاب بھی حرام ہو گئی، وحرمت مزنیت الاب کحلیلتہ، باپ نے معاذ اللہ کسی سے زنا کیا تو مزنیہ بھی اس باپ کے بیٹے پر حرام ہو گئی، کحلیلتہ جیسے کہ حلیلہ حرام ہوئی، یعنی منکوحہ موضوع ہے، حلال وصی جس کے ساتھ کی وہ حرام ہے بیٹے پہ، تو اسی طرح سے حرام وصی کی جیسے مزنیہ ہے تو وہ بھی حرام ہو گئی۔ اور اس کو امام ابو حنیفہ اس نص سے ثابت کرتے ہیں، مزنیت الاب جو ہے حرام ہونا، یہ اس منصوص کے تحت داخل ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور نکح کا معنی ہوتا ہے وصی کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ لو قضا شافعی بحلها لم ينفذ لمخالفته الکتابہ، کہ اگر کسی شافعی قاضی نے سنیت الاب کی حلت کا فیصلہ دے دیا
تو یہ قضا نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قضا کتاب اللہ کے خلاف ہے. بخلاف القضاء بحل ممسوسته، برخلاف قضا بات ممسوسہ کی حلت کی قضا کا فیصلہ کہ باپ نے کسی خاتون کو چھو دیا. آپ کو پتا ہے ممسوسہ کا مسئلہ کہ اگر باپ نے کسی خاتون کو جائز ناجائز طور پہ چھو دیا تو حنفیہ کے نزدیک حرمت مشاہرت ثابت ہو جاتی ہے. شہوت کے طور پہ چھو دے تو حرمت مشاہرت ثابت ہو جاتی ہے. شافعیہ کے نزدیک حرمت مشاہرت ثابت نہیں ہوتی. تو ممسوسہ بھی حرام ہے، باپ کی ممسوسہ بھی حرام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بیٹے پر، لیکن امام شافعی کے نزدیک باپ کی ممسوسہ بیٹے پر حرام. تو اس لیے کسی شافعی قاضی نے باپ کی ممسوسہ کی علت کا فیصلہ دے دیا تو یہ نافذ ہوگا فیصلہ، کیونکہ یہ قرآن کے صریح کلمات کے خلاف نہیں ہے. اور اگر باپ کی مزنیہ کی علت کا فیصلہ کسی شافعی قاضی نے دے دیا تو یہ قضا نافذ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کے خلاف، کیونکہ قرآن پاک نے صراحت فرما دیا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. فرماتے یہ ممسوسہ اور مزنیہ کا جو فرق ہے یہ ہماری شرح البحر الرائق کی کتاب الظہار میں یہ اس کا فرق بیان کیا ہے، اور اسے علامہ حنبلی نے بیان بھی کیا اپنی شرح میں. دیکھ لیجیے کہ دھیان ہوا ہوا ان حرمت الوطی منسوخ علیہ، وطی کی حرمت تو منسوخ علیہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، قضائے شافعی نافذ نہیں ہوا. خلاف تقبیل وفی ان الفرق، برخلاف تقبیل کے، کیونکہ تقبیل یا مثال یہ منسوخ نہیں ہے کہ اگر باپ نے کسی سے بوسہ لے لیا، کسی کو بوسہ لے لیا یا چھو دیا تو اس سے نکاح بیٹے پر حرام ہو گیا، یہ منسوخ مسئلہ نہیں ہے، یہ مشترکی مسئلہ ہے. اس لیے شافعی قاضی کا فیصلہ یہاں پہ نافذ ہوگا. چلیے فرماتے وحرمت المعقود علیہ بلا وضع بالاجماع، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. اب بتائیے آپ، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، سے مراد یہ ہے کہ جس سے باپ وصی کر لے جائے اس سے بیٹا وصی نہیں کر سکتا، وصی مراد ہے. اور مسئلہ تو یہ ہے کہ باپ کی منکوحہ سے بیٹا نکاح بھی نہیں کر سکتا. یہ پھر کیسے ثابت ہوگا مسئلہ؟ باپ کی منکوحہ سے، یہ مسئلہ تو ہے باپ نے اگر کسی سے نکاح کر لیا تو بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا. باپ نے نکاح کر لیا چاہے وصی کی چاہے نہ تھی، نکاح کیا اور طلاق ہو گئی، تو کیا اس کے بعد بیٹا یعنی جو دوسری باپ کی دوسری زوجہ سے بیٹا ہے کیا اس باپ کی منکوحہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو معقود علیہ بھی حرام ہے. جس خاتون کا عقد ہوا ہے باپ سے اور بلا وطء وطی نہیں ہوئی ہے وہ بھی حرام ہے. تو وہ اس کی حرمت کہاں سے ثابت ہوگی؟ بالاجماع. کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا. تو ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم سے مراد اگر حقیقی معنی لے رہے ہیں تو مجازی مت لیجیے، تو مجازی معنی ثابت نہیں ہوگا. تو پھر یہ جو باپ کی صرف منکوحہ ہے وہ کیسے حرام ہوگی؟ ولو قال لأمته أو منكوحته نكحتك فعلى الوطي ولو عقد على الأمة بعد إيصالها أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار. اگر اپنی باندھی یا اپنی منکوحہ سے بولا نکحتک، اب بتائیے نکاح کا معنی
وتی بھی ہے جو اصل حقیقی معنی ہے، اور ایجاب و قبول یعنی عقد بھی ہے جو مجازی معنی ہے۔ تو اصل تو حقیقی معنی ہے نا، لہذا اپنی باندی سے اگر کہے کہ نکحت کے، تو باندی سے نکاح کا کیا سلسلہ بنتا ہے؟ یا منکوحہ سے نکاح کہے کہ نکحت کے، تو اس سے عقد کا کیا معنی بنتا ہے؟ تو پہلے تو منکوحہ ہے، تو یہ لفظ نکحت کے جامعت کے معنی میں ہے، فعل الوطی، اس لفظ نکاح کا معنی وطی ہے۔ لیکن اگر اسی باندی کو آزاد کر دیا تو اجنبیہ ہو گئی، ٹھیک، اجنبیہ ہو گئی۔ اب اگر اس سے کہے گا نکاح کے، تو پھر نکاح کے کا معنی یہ ہو سکتا ہے اب فلو عقد على العمة بعد انعتاقها، تو اگر اسی باندی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے عقد کرے، او على الزوجة بعد ابانتها، یا اسی زوجہ کو طلاق بائنہ دے کر کے غیر بنا چکا اور پھر اس کے بعد اس سے وصی عقد کرے، تو لم يحنث تو خالص نہیں ہوگا۔ کما فی کشف الاسرار، جیسا کہ کشف الاسرار میں لکھا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے قسم کھائی ان نکاح، ان نکحت کی ہے فعبدی حر، ان نکحت کے فعبدی حر، اور اس کو بائنا کر چکا اور بعد میں ایجاب و قبول کے ذریعے عقد کر چکا لیکن ابھی وصی نہیں کیا ہے، تو اس نکاح کا معنی عقد ہو جائے گا اور وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کا معنی یہاں پر عقد کا بنتا بھی ہے، کیونکہ اگر وصی معنی لے تو یہ وصی حرام ہو جائے گی کیونکہ اجنبیہ ہے وہ، اس لیے یہاں پر نکاح کا مجازی معنی لیا جا سکتا ہے، ورنہ نکاح کا اصل معنی جو ہے حقیقی معنی وہ وصی ہے۔ لیکن یہ تو میں نے مسئلے کی ایک جہت بتائی، جو عبارت یہاں پر ہے اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اگر منکوحہ کو بائنا کرنے کے بعد یا اپنی باندی کو آزاد کرنے کے بعد اب اگر یمین ان الفاظ سے اٹھائی کہ اگر میں تم سے نکاح کروں، تب بھی وصی ہی پر مراد ہے، تب بھی وصی ہی مراد ہے، لہذا اگر اس نے کہا کہ ان نکحت کے فہم سے تعلق، کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو تمہیں طلاق، اور صرف ایجاب و قبول کیا ہے تو طلاق نہیں پڑے گی، حانث نہیں ہوگا وہ، ظاہر عبارت کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ اور اگر زوجہ کو طلاق بائنہ دے دیا اس نے، اور اس کے بعد صرف ابھی ایجاب و قبول کیا ہے اور کہا تھا اس نے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تجھے طلاق حانث نہیں ہوگا، کیونکہ بولا ہے لفظ نکاح، نکاح، اور نکاح کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وصی، اور ابھی کیا کیا اس نے؟ صرف ایجاب و قبول کیا ہے، حقیقی معنی پایا نہیں گیا، حقیقی معنی جو ہے نا وہ وصی ہے، تو حانث نہیں ہوگا، جیسا کہ کشف الاسرار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو مسائل اور جزیات آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جب میں تم سے شادی کروں تزوجت، تو وہ ہے ایجاب و قبول کے لیے، لفظ نکاح حقیقی معنی وصی ہے۔ چلیے، ومنہا، اسی کے فروع میں سے یہ بھی ہے، یعنی جو قاعدہ بھی گزرا کہ اصل کلام میں حقیقی معنی ہوتا ہے، جب وہ متعذر ہو جائے تب مجازی معنی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہذا فرمایا لو وقف علی ولدہ او اوصى لولد زید لا يدخل ولد ولده ان كان له ولد لصلبه فان لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن۔ دیکھیے یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر لفظ ولد استعمال کیا گیا، ہاں لفظ ولد استعمال کیا، تو ولد کا حقیقی معنی اپنی صلبی اولاد ہے، بیٹا، جو اس کے صلب سے اس کی زوجہ کے رحم سے پیدا ہوا، اس کا اپنا بیٹا، لیکن مجازی طور پر جو اس کا اطلاق پوتوں پر بھی ہو جاتا ہے،
پر پوتوں پر بھی ہو جاتا ہے، اور نیچے سارے کے سارے جو ہے نا اولاد اصل آ جاتے ہیں اس میں۔ تو حقیقی معنی تو اپنا سنتی بیٹا ہے، اور مجازی طور پر پوتے پر پوتے سب آ گئے۔ تو اگر کسی نے اپنی پراپرٹی اپنے بیٹے پر وقف کی یا وصیت کی کہ میں نے جو ہے نا زید کے بیٹے کے لیے اتنی پراپرٹی میرے ماں مرنے کے بعد دے دی، تو یہ وصیت کیا یہ وقت کس کے ہے؟ صرف سلبی بیٹے کے لیے، یا زید کی وصیت جو ہے صرف زید کی سلبی اولاد کے لیے، پوتوں کے لیے نہیں ہے۔ لا یدخل ولد ولدی، اس کے بیٹوں اس کے بیٹے کے بیٹے داخل نہیں ہوں گے، یا اس کے بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا اس وقت میں داخل نہیں ہوگا، یا وصیت والی صورت میں زید کا پوتا داخل نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنی ولد کا بیٹا ہے، سلبی بیٹا، اور پوتا جو ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے لیکن مجازی طور پر، کیونکہ بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہے فی الواسطہ۔ مگر یہ کب؟ جب کہ حقیقی معنی لینا وہاں پر ممکن ہو، ان کا نہ لہو ولد بھی، اگر اس کی سلبی اولاد ہو تو تبھی تو حقیقی معنی وہاں پہ لینا ممکن ہوگا۔ لیکن اگر اس کی سلبی اولاد نہ ہو تو بیٹے کا بیٹا مستحق ہو جائے گا۔ اب مجازی معنی کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ سلبی معنی مراد دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں، سارے اس کے بیٹے انتقال کر گئے۔ تو پھر بیٹے کا بیٹا جو ہے نا وہ وقت والی صورت میں مستحق ہو جائے گا، وصیت میں بھی مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا ایک اور کہ حقیقی معنی راجح ہے اور وہی مراد ہو۔ وقت طریقہ فی ولد البنت، لیکن یہ تو مسئلہ بیٹے اور بیٹے کے بیٹے کے بارے میں ہے، لیکن بیٹی کا بیٹا جو نواسا ہے، کیا لفظ ولد نواسے پر بھی صادق آتا ہے؟ حقیقی نہ صحیح، مجازی طور پر ہی صحیح۔ فرماتے فظاہر روایت عدم الدخول، ظاہر روایہ ہے کہ نہیں، نواسا جو ہے نا وہ لفظ ولد میں نہیں آتا، مجازی معنی بھی اس کو شامل نہیں ہے۔ اور اس ظاہر روایت کی تصدیق کی گئی ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ نسب تو باپ سے چلتا ہے نا۔ یہ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضور کریم علیہ السلام کی اولاد قرار پائیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ابنی ھذا سید، اپنا بیٹا کہا، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ بیٹے کے شوہر کی طرف منسوب ہوگا، بیٹی کے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، تو اس کا بیٹا نہیں ہوا۔ لہذا بیٹی کے بیٹے کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ظاہر روایہ یہ ہے کہ وہ داخل نہیں ہے، اور اسی کی تصدیق کی گئی ہے۔ وَإِذَا وُلِدَ لِلْوَاقِفِ وَلَدٌ رَجَعَ مِنْ وَلَدِ الْإِبْنِ إِلَيْهِ بِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ وَهَذَا فِي الْمُفْرَدِ۔ چلیے وہ آگے کی بات فرماتے ہیں کہ واقف کا ایک بیٹا پیدا ہوا، یعنی دیکھیے اصل جب کوئی وقف کرے اپنی اولاد پر اور لفظ ولد استعمال کیا، اور اس کا اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کا ایک بیٹا جس کا انتقال ہو چکا، اس کی اولاد میں ایک بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، تو وقف والی صورت میں یہ پراپرٹی وقف ہوگی کس کی طرف؟ پوتے کی طرف، پوتے پر وقف ہوگی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس واقف کا ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا، تو اب حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو گیا نا، اور اصل حقیقی معنی ہے تو وہ پراپرٹی اب پوتے سے واپس بیٹے کی طرف آ جائے گی۔ رجع من ولد الابن الیہ، بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے سے وہ پراپرٹی وقت جو ہے مال وقت ادھر آ جائے گا، وہ جائیداد موقوفہ بیٹے کی طرف آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ولد کا لفظ جو ہے سلبی اولاد کے معنی میں حقیقی ہے، اور غیر سلبی یعنی اولاد کی اولاد
یہ مجازی معنی ہے، حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت کلام میں اولا ہے، وہی اصل ہے. تو جب تک اصل مراد لے سکتے ہیں مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. یہ جو کچھ اب تک بتایا یہ اس وقت ہے جبکہ لفظ مفرد استعمال ہو، جمع استعمال نہ ہو. ولد کہا، اولاد کہہ دیا تو پھر الگ معنی ہو جاتا ہے. لفظ ولد کہا ہے تب، چاہے وقت میں چاہے وصیت میں. وَأَمَّا إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ دَخَلَ النَّسْلُ كُلُّهُ، لیکن جب لفظ اولاد استعمال کر دیا کہ میری اولاد پر یہ پراپرٹی وقف ہے تو ساری کی ساری نسل داخل ہو جاتی ہے. کذکر طبقات ثلاث فی لفظ الولد، جیسے کہ 3 طبقات اگر لفظ ولد سے ذکر کر دیے کہ میرے بیٹے پر اور بیٹے کے بیٹے اور پھر بیٹے کے بیٹے، تو پھر بعد کے سارے نیچے سب کے ساتھ آ جائیں گے. تیسری نسل کے بعد چوتھی پانچویں ساری نسلیں آ جائیں گی. اگر 3 نسلوں کا ذکر کر دیا لفظ ولد سے یعنی مفرد صیغے سے تو ساری نسلیں آ جائیں گی. اسی طرح سے ایک ہی نسل میں اگر اولاد ذکر کیا یعنی یہ کیا کہا کہ میں نے اپنی پراپرٹی اپنی اولاد پر وقف کی، جمع کا صیغہ، تو پھر ساری نسلیں اس میں شامل ہو جائیں گی. کیونکہ اولاد کا لفظ جو ہے حقیقی معنی میں اپنی ساری اولاد پر بولا جاتا ہے. کما فی فتح القدیر، جیسا کہ یہ مسئلہ فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے. وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ فِيهِ، ورنہ اور گویا کہ یہ جو مسئلے میں تبدیلی ہوئی ہے یہ کیوں؟ عرف کی وجہ سے. ورنہ لفظ ولد جیسے ہی ویسے لفظ اولاد ہے. لفظ ولد واحد ہے، اولاد جمع ہے، تو یہ واحد و جمع میں فرق کیوں ہو جائے گا؟ فرق اسی لیے ہو جائے گا کہ لفظ ولد تو اپنے بیٹے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے عرفاً بھی اور لغتاً بھی، اور لفظ اولاد عرفاً جو ہے وہ ساری نسل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، میری اولاد پر. جب لفظ بولے گا میری اولاد پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری نسل کے بارے میں بات کرنا ہے. وَإِلَّا فَالْوَلَدُ مُفْرَدًا أَوْ جَمْعًا حَقِيقَةٌ فِي الصُّلْبِ، یہ عرف کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے. ورنہ لفظ ولد چاہے مفرد ہو چاہے جمع ہو، واحد ہو یا جمع ہو، ہر اعتبار سے اس کا حقیقی معنی اپنی صلبی اولاد ہے، نہ کہ ساری نسل. لیکن عرف کی بنیاد پر یہاں پر ساری نسل مراد ہو جائے گی جب لفظ جمع استعمال کرے. یہ اور فروع دیکھیں، فرماتے وَمِنْهَا الاصل فی الکلام الحقیقہ، اس کے فروع میں سے ایک یہ بھی ہے. لو حلف لا یبیع او لا یشتری او لا یجر او لا یستاجر او لا یصالح عن مال او لا یقاسم او لا یقاسم او لا یغرض ولدہ لم یحنث الا بالمباشرہ ولا یحنث بالتوکید. یہ دیکھیے کچھ افعال بتا رہے ہیں کہ اصل میں کچھ فعل جب ہم انجام دیتے ہیں تو بذات خود انجام دیتے ہیں. بعض افعال وہ ہیں جو ہم بالواسطہ انجام دیتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے بلکہ کسی کے ذریعے کرتے. وکیل بنا دیا، نمائندہ بنا دیا، قاصد بنا کر کے کوئی پیغام بھیج دیا. عام طور پر توکیل ہوتی ہے، بیع و شراء کے لیے وکیل بنا دیا، یہ میرا مال بیچ دو یا میرے لیے فلاں چیز خرید لاؤ. تو فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ نہ بیچے گا یا یہ قسم کھائی کہ نہ نہیں خریدے گا، قسم کھائی کہ نہیں بیچے گا یا نہیں خریدے گا، یا اپنے مال کو اجرت پہ نہیں دے گا یا اجرت پہ نہیں لے گا، یا مال کے بدلے صلح نہیں کرے گا، یا پھر یہ کہ کسی سے قسم نہیں لے گا، یا پھر کسی سے خصومت نہیں کرے گا، یا پھر یہ کہ اپنے بیٹے کو مارے گا نہیں، اس قسم کی قسم بھائی تو وہ حانث نہیں ہوگا مگر صرف مباشرت سے. توکیل سے حانث نہیں ہوگا، صرف مباشرت سے حانث ہوگا. یعنی خود کرے گا تو حانث ہوگا، خود بیچے گا تو حانث ہوگا، خود خریدے گا تو حانث ہوگا، خود ہی جا کر کے اجرت پہ دیا یا اجرت پہ لیا یا صلح مال کیا تو حانث ہوگا. لیکن توکیل کے ذریعے حانث نہیں ہوگا، یعنی خود نہیں خریدا بلکہ کسی کو وکیل بنا لیا کہ جاؤ میرے لیے خرید کے لاؤ، تو حانث نہیں ہوگا. قسم کھائی تھی کہ میں بیچوں گا نہیں اور خود نہیں بیچا، وکیل بنا دیا بیچنے کا، تو حانث نہیں ہوا. لأنها الحقیقت،
کیونکہ مباشرت کی حقیقت ہے وہ مجاز اور توکیل مجاز ہے. جب بھی آدمی کچھ کہے کہ میں بیچنا خریدنا، یہ افعال اجرت پہ دینا، اجرت پہ لینا، صلح کرنا، بیچنا خریدنا، اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ خود سے بیچنا، اور بیچنے خریدنے کا وکیل بنا دینا یہ مجازی معنی ہے. جب بھی کہتے ہیں میں نے بیچ دیا، اس کا مطلب کہ میں نے خود بیچا. میں نے خریدا، اس کا مطلب میں نے خود خریدا. مجازی معنی ہے کہ میں نے خریدنے کا وکیل بنا دیا، بیچنے کا وکیل بنا دیا، اور حقیقی معنی ہی اصل ہے. تو اس لیے اگر وہ نہ خریدا نہ بیچا بلکہ خریدنے یا بیچنے کا وکیل بنا دیا، حانث نہیں ہوگا. الا ان یکون مثلہ لا یباشر ذلک الفعل کالقاضی والامیر. ہاں ایک صورت ہے کہ مباشرت کے بجائے توکیل سے بھی حانث ہو جائے گا، اور یہ عرف کی بنیاد پر. وہ کیا صورت ہے کہ وہ بندہ جو ایسی قسم کھا رہا ہے وہ اس درجے کا ہے کہ وہ یہ سب کام خود سے نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ وہ کسی سے کرواتا ہے. خریدنے بیچنے کا معاملہ وہ خود نہیں کرتا، اجارے پہ دینا، اجارے پہ لینا، اس کے نمائندے یہ سب کام کرتے ہیں. جیسے قاضی ہے، امیر ہے، سلطان ہے، بادشاہ، امیر ہے. تو قاضی امیر یہ بڑے لوگ یہ کیا مارکیٹ میں جا کے سبزی خریدتے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں، تو خود یہ کیا دکان میں بیٹھ کر کے آلو بیچتے ہیں؟ ان کے جو ہے نا ورکرز ہوتے ہیں، کام کرنے والے ان کے نمائندے ہوتے ہیں. تو قاضی امیر بہت بڑا مالدار کوئی بندہ وہ یہ بولے کہ میں نہیں خریدوں گا، میں نہیں بیچوں گا، تو خود سے خریدے یا بیچے یا کسی کو وکیل بنا دے خریدنے بیچنے کا، دونوں صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا. یہ فرمایا مگر یہ کہ اس جیسا آدمی ایسا فعل بذات خود نہیں کرتا جیسے کہ قاضی اور امیر، تو فحین جہاں تو بیما، تو دونوں طرف سے وہ حانث ہو جائے گا، خود خریدے بیچے تب بھی، اور اگر کسی کو وکیل بنا دیا خریدنے بیچنے کا تب بھی. چلیے فرماتے ہیں کہ اب تیسری سچویشن دیکھیے کہ جس بندے نے ایسی قسم کھائی ہے کہ نہ بیچے گا نہ خریدے گا، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ دونوں طرح سے معاملہ کرتا ہے. مڈل کلاس کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود سے بھی خریدتے بیچتے ہیں، اور کبھی کسی دوست بھائی سے بھی بیٹے سے کہہ دیا یا کسی کو وکیل بنا دیا کہ لے جاؤ یہ بیچ دو یا خرید دو. وَإِن كَانَ يُبَاشِرُهُ مَرَّةً وَيُؤَكِّلُ فِيهِ أُخْرَىٰ، کبھی وہ بذات خود بھی یہ کام کرتا ہے اور کبھی کسی دوسرے کو اس کا وکیل بھی بنا دیتا ہے. تو اب کیا کیسے وہ حانث ہوگا؟ فرماتے اغلب کا اعتبار ہوگا. اغلب کا اعتبار زیادہ تر وہ خود سے کرتا ہے یا زیادہ تر وہ نمائندگی کے طور پر یہ کراتا ہے کام. جس کا معاملہ اغلب ہو وہ اس سے حانث ہوگا، دوسرے سے حانث نہیں ہوگا. قال فی الکنز بعدہ، کنز الدقائق میں اس مسئلے کے بعد یہ لکھا کہ وما یحنث بہما النکاح والطلاق والخلع والعتق والکتابۃ والصلح علی الدم عمد والہبۃ والصدقۃ والقرض والاستغفار. فرض ہے یا کہ قرض ہے؟ حضور قرض لکھا ہوا ہے. قرض ہے. والقرض والاستقراض وضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والابتداء والإعارة والاستعارة وقضاء الدين والقبض والإيصال والحمل. کتنی چیزیں ہیں، کن لیجیے کتنی. تو کنز الدقائق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ افعال جو بطریق مباشرت اور بطریق توکیل دونوں طرح سے ان کا کیا جانا مانا جاتا ہے، اور اگر کوئی حلف اٹھائے تو دونوں طرح سے کرنے سے حانث ہو جائے گا. یہ درج ذیل افعال ہیں. اگر کوئی قسم کھا دے کہ میں یہ کام نہ کروں گا، اور وہ کام بطریق مباشرت کرے یا بطریق توکیل، دونوں طرح سے وہ حانث ہوگا. وہ کون کون سے افعال ہیں؟ فرمایا دیکھ لیجیے. نکاح، کہ میں نکاح نہیں کروں گا، خود کرے یا کسی کو وکیل بنا دے میرا نکاح کرا دو.
دونوں طرح سے حانث ہو جائے گا. طلاق ہے، خلا ہے، عشق ہے، کتابت ہے یعنی اپنے غلام کو مخاطب بنانا، صلح عن ذوی العبد ہے. یہ صلح عن ذوی العبد کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں ریاض کے بیان میں. اسی طرح سے ہبہ ہے، صدقہ ہے. اور ہبہ اور صدقہ کا فرق میں نے بتایا تھا کہ اگر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی جو مین فیکٹر ہے وہ ہے تو وہ صدقہ ہے. اللہ پھر انسان کی ضرورت پوری کرنا ہے بس وہی ہبہ ہے تو یہ ہبہ ہے. اور قرض دینا، قرض لینا، غلام کو مارنا، جانور ذبح کرنا، کوئی عمارت تعمیر کرنا، سلائی کرنا، قیادت، ایداع ودیت کے طور پہ کوئی مال دینا، کوئی مال ودیت کے طور پہ لینا، عاریت، عاریت کے طور پہ کوئی مال کسی کے پاس رکھنا یا عاریت کے طور پہ کسی سے لینا، یا دین ادا کرنا، دین پر قبضہ کرنا، کپڑا پہنانا، حمل یعنی بار برداری کرنا، بوجھ اٹھانا. یہ سب وہ افعال ہیں کہ اگر خود سے کرے گا، اگر قسم کھا لی اور خود سے کرے گا تب بھی حانث ہوگا، اور کسی کو وکیل بنا دیا اور وکیل نے کیا تب بھی حانث ہوگا. چلیے اور آگے چلیے. فرماتے ہیں بل افعال والعقود فی الایمان هل تختص بالصحیح او تتناول الفاسد. ایک سوال کہ کچھ افعال اور عقود ایمان میں کیا یہ صحیح کے ساتھ خاص ہوں گے یا فاسد کو بھی شامل ہوں گے؟ ابھی آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ ان کا کرنا بطریق مباشرت ہو تبھی مانا جاتا ہے کہ کیا، بطریق توکیل ہو تو نہیں مانتے. اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ بطریق مباشرت کرے یا بطریق توکیل دونوں طرح سے مانے جاتے ہیں کہ اس نے کیا. لہذا حلف اٹھائے گا، یمین قسم کھائے گا تو بطریق مباشرت کرے یا بطریق توکیل دونوں طرح سے حانث ہوگا وہ. اور جو افعال ایسے ہوں کہ بطریق مباشرت کرے تو اس کی طرف منسوب ہوں گے ورنہ نہیں منسوب ہوں گے تو پھر وہ بطریق توکیل کرے گا تو حانث نہیں ہوگا. اس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی کہ کون سے افعال صرف بطریق مباشرت کرنے پر مانے جاتے ہیں کہ اس نے کیا، اور کون سے افعال ایسے ہیں کہ بطریق توکیل اور بطریق مباشرت دونوں طرح سے کرنے سے مانے جاتے ہیں کہ اس نے کیا. یہ پوری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب ایک اور مسئلہ کہ کون سے افعال ہیں کہ اگر وہ صحیح کرے گا جو نافذ ہو تو مانا جائے گا کہ اس نے فعل کیا ہے، اور اگر وہ اس طرح سے کیا کہ وہ عمل فاسد ہو گیا تو مانا جائے گا کہ نہیں کیا اس نے. اور کون سے افعال ہیں کہ چاہے وہ صحیح کرے یا فاسد کرے دونوں صورت میں مانا جائے گا کہ اس نے کیا، صحیح کرے چاہے فاسد کرے دونوں صورت میں مانا جائے گا کہ اس نے وہ کام کیا. لہٰذا اگر وہ حلف اٹھا لے تو چاہے صحیح کرے چاہے فاسد کرے دونوں صورتوں میں حانث ہوگا وہ. تو اس لیے یہاں پر ایک نئی بات شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں افعال اور ایمان کے عقود کیا صحیح کے ساتھ خاص ہوتے ہیں یا فاسد کو بھی شامل ہوتے ہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں الاذن فی النکاح والبیع والتوکیل بالبیع یتناول الفاسد. تو یہ والبیع جو ہے نا یہ عطف ہے نکاح پر. نکاح اور بیع کی اجازت اور بیع کی توکیل یہ تین چیزیں، نکاح کی اجازت، بیع کی اجازت، بیع کی توکیل، یہ فاسد کو بھی شامل ہیں. یہ فاسد کو بھی شامل ہیں. لہذا نکاح کی اجازت کا مسئلہ کیا ہے؟ غلام کو اجازت دینا. محجور فی نکاح جو ہوتا ہے غلام یا باغی کو نکاح کی اجازت دینا کون دے گا؟ آقا مالک دے گا. اگر وہ غلام یا باندی نہیں ہے تو پھر اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر باندی یا غلام ہے تو اسے مولا کی اجازت کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اپنا مال بیچنا اس کی اجازت مالک دے گا، یا پھر مہجور کے حق میں جس پر حج نافذ کیا جا چکا، یا غلام کو بیع و شراء کی اجازت
تو یہ محجور کے معاملے میں ہوگا. تو نکاح کی اجازت اور بیع کی اجازت یہ فاسد کو بھی شامل ہے. لہذا آقا نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ تم جاؤ نکاح کر لو، اس نے جا کر کے نکاح فاسد کر لیا تو اجازت پہ عمل ہو گیا. جی. اور اگر اس نے اجازت دی بیع کی اور جا کر کے اس نے بیع صحیح کی یا بیع فاسد کی، دونوں صورتوں میں وہ عمل پا لیا گیا. لہذا اگر کوئی قسم کھائے کہ اگر میں اپنے غلام کو بیع کی اجازت دوں یا نکاح کی اجازت دوں اور وہ نکاح اور بیع کر لے، اگر اس طرح سے اس نے قسم کھا لی اور اس غلام نے جا کے نکاح فاسد کیا یا بیع فاسد کی، تب بھی یہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ فرمایا یتناول الفاسد، یہ اس فی النکاح تو فاسد کو بھی شامل ہے. اسی طرح سے توکیل بالبیع، زید نے مال بیچنے کا وکیل بنا دیا بکر کو اور بکر نے مال کو بیچ دیا، لیکن بیع کیسی ہوئی؟ بیع فاسد ہوئی. بیع فاسد کی ساری صورتیں آپ کو معلوم ہے، 3 دن سے زیادہ خیال شرط دے دیا، یا پھر یہ کہ کوئی وہاں پہ شرط لگا دی جو تقاضۂ عقد کے خلاف ہے، بیع فاسد ہو گئی. تو یہ بیع فاسد کو شامل ہے کہ نہیں ہے؟ توکیل بالبیع شامل ہے. لہذا اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنے مال بیچنے کا کسی کو وکیل بناؤں اور وہ میری طرف سے بیچ دے تو میرا غلام آزاد، اور اس نے بکر کو وکیل بنایا، بکر نے بیع فاسد کے طور پر اس کا مال بیچ دیا، تو حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جائے گا. یہ بیع سے بیع صحیح کے ساتھ خاص نہیں ہے، بیع فاسد کو بھی شامل ہے. والتوکیل بالنکاح لا يتناول، لیکن نکاح کا وکیل بنانا نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے. لہذا اگر کسی نے کہا کہ میری وکالت سے اگر میرا نکاح کسی کے ساتھ ہو جائے تو میرا غلام آزاد، اب اس نے کسی کو وکیل بنایا، قسم یہ کھائی کہ میری توکیل کے ذریعے میرا نکاح کسی سے ہو جائے تو میرا غلام آزاد، اور اس نے وکیل بنایا بکر کو کہ میرا نکاح کے ساتھ سے پڑھا دے، اور بکر نے اس کا نکاح فاسد قرار کر دیا، یعنی بغیر گواہوں کی، بغیر گواہوں کے نکاح فاسد ہے، تو یہ شامل نہیں ہے. لہذا یہ بندہ حانث نہیں ہوگا. نکاح کی توکیل نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے، نکاح صحیح کو شامل ہے. بس نکاح صحیح پر اس کا اطلاق ہوگا. فرماتے والیمین علی النکاح ان کانت علی الماضی تتناولہ وان کانت علی المستقبل لا. آگے دیکھیے، نکاح پر قسم کھانا، نکاح پر قسم کھانا کہ اگر میں نکاح کروں تو میرا غلام آزاد. اس کی 2 صورت ہو سکتی، یا تو نکاح پر قسم جو کھا رہے ہیں ماضی کا کیس ہے یا مستقبل کا معاملہ ہے. ماضی کا کیس ہو اس کا مطلب یہ اگر میں نے نکاح کیا ہو تو میرا غلام آزاد یا میری بیوی کو طلاق. اگر میں نے نکاح کیا ہو تو یہ ماضی پر یمین ہے. اور اگر یہ کہ اگر میں فلاں سے نکاح کروں تو یہ مستقبل کے لیے ہو گیا. تو اگر یمین نکاح پر وارد ہو اور ماضی کے نکاح کی بات ہو تتناولہ، تو یہ نکاح صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہوگا. لہذا اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے نکاح کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق یا میرا غلام آزاد، اور ماضی میں اس نے نکاح فاسد ہی کیوں نہ کیا ہو، حانث ہوگا تتناولہ، کیونکہ اگر ماضی کا کیس ہے تو نکاح فاسد کو بھی شامل ہے، لیکن اگر مستقبل کا کیس ہے تو نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے. لہذا اگر اس نے قسم کھائی کہ میں اگر فلاں سے نکاح کروں تو میرا غلام آزاد، اب اگر اس سے نکاح فاسد کرتا ہے تو حانث نہیں ہوگا، غلام آزاد نہیں ہوگا. نکاح صحیح کرے گا تب آزاد ہوگا. تو یہ ماضی اور مستقبل کا فرق یہاں پر بتایا انہوں نے، اور اس کو ہم نے واضح کر دیا. فرماتے والیمین علی الصلاۃ کالیمین علی النکاح، جیسے ابھی نکاح پر یمین کا معاملہ تھا کہ ماضی میں ہے تو
صحیح فاسد دونوں کو شامل، اور مستقبل کے بارے میں یمین ہے نکاح پر تو صرف صحیح کو شامل ہے، فاسد کو شامل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی قسم کھائے نماز پہ کہ اگر میں نے نماز پڑھی ماضی کا تو صحیح اور فاسد دونوں نمازوں کو شامل ہے، نماز شروع کی تھی اور نماز چھوڑ دی دونوں کو شامل ہے۔ اور اگر مستقبل کے صیغے میں کہ اگر میں نماز پڑھوں تو میرا غلام آزاد، تو یہ صرف صحیح نماز پر یہ قسم وارد ہوگی، اگر نماز فاسد ہو گئی تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو جیسے مسئلہ یمین علی النکاح کا ہے ویسے ہی مسئلہ یمین علی الصلاۃ کا بھی ہے۔ وقضا علی الحج والصوم، بالکل یہی مسئلہ نماز جیسا اور نکاح جیسا مسئلہ یمین علی الحج کا بھی ہے، یمین علی الصوم کا بھی ہے، کہ اگر ماضی کے صیغے کے ساتھ قسم کھائی کہ اگر میں نے حج کیا ہو تو ایسا ایسا، تو وہ حج فاسد اور حج صحیح دونوں کو شامل ہے۔ مستقبل کے صیغے کے ساتھ قسم کھائی تو صرف حج صحیح کو شامل ہے، حج فاسد کو شامل نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ کہ روزہ رکھ کر کے توڑ دیا اس نے، تو ماضی کے کیس میں دونوں طرح سے حانث ہوگا، مستقبل کے کیس میں صرف صوم صحیح پر حانث ہوگا، صوم فاسد پہ حانث نہیں ہوگا، جیسا کہ فتاوی ظاہریہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ وقضا علی البیع کما فی المحیط، بالکل یہی معاملہ یمین علی البیع کا بھی ہے، ماضی اور مستقبل کے فرق کے ساتھ، جیسا کہ محیط میں مذکور ہے۔ چلیے ومنہا، کلام کی اصل حقیقت ہے، کلام میں اصل حقیقت ہے، اس کے فروع کا تذکرہ جاری ہے۔ ایک پر یہ بھی ہے، لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقید بالصحیح قیاسا ويتقید به استحسانا، اگر قسم کھائی کہ آج نماز نہیں پڑھے گا، معاذ اللہ، قسم کھائی کہ آج نماز نہیں پڑھے گا، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف نماز صحیح کے ساتھ یہ قسم جو ہے نا ہونی چاہیے، صحیح کی قید کے ساتھ یہ مقید ہے، لہذا نماز شروع تو کی لیکن درمیان میں نماز فاسد کر دی تو وہ حانث نہیں ہونا چاہیے قیاساً، لیکن استحسان حانث ہو جائے گا، وَيَتَقَيَّدُ بِهِ استحسانا۔ نہیں، صورت مسئلہ کیا ہے؟ لا يتقید بالصحیح قیاسا، قیاساً صرف صحیح کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ آج نماز نہیں پڑھے گا تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف صحیح نماز پڑھے گا تو حانث ہوگا، اور اگر نماز مکمل نہیں کر سکا، سلام سے پہلے پہلے نماز کو فاسد کر دیا تو حانث نہیں ہوگا، لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح کے ساتھ مقید ہے، لہذا اگر صحیح نماز پڑھے گا تبھی حانث ہوگا، اور اگر فاسد کر دے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ وَمِثْلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْيَوْمَ، اور بالکل اسی کی مثال ہے، اور یہی مسئلہ ہوگا جبکہ کسی نے قسم کھا لی کہ آج شادی نہیں کرے گا، آج شادی نہیں کرے گا، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح کے ساتھ مقید ہو، لہذا فاسد نکاح اگر کرے گا تو قیاس کا تقاضا یہ کہ حانث نہیں ہوگا، اور استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہو، لہذا نکاح فاسد پہ کر لیا تو حانث ہو جائے گا، جیسا کہ محیط میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک اور جزیہ ہو گیا، اور چلیے فرماتے ومنہا، اس کے فروع میں سے ایک فرق یہ بھی ہے، لو قال هذه الدار بزید کان اقرارا بالملک له، اگر اس نے کہا کہ یہ گھر زید کا، تو لام تملیک کے لیے، لام کا اصل معنی تملیک ہے، یا اضافت کی اصل تملیک ہے، اضافت کی اصل تملیک ہے، باقی اضافت تو سکنا کے طور پر بھی ہوتی ہے یا پسند کے طور پر، یہ گھر زید کا ہے، اصلی معنی یہ کہ یہ گھر زید کی ملک میں ہے، اور کبھی کبھی سکنا کے طور پہ بول دیتے یہ گھر زید کا ہے، یعنی گھر یہاں پر زید یہاں پر رہتا ہے، پسند کے طور پہ بھی بول دیتے ہیں کہ یہ گھر زید کا، یعنی زید والا گھر، یعنی زید کو پسند ہے وہ لینے والا ہے اس کو، اور بھی مختلف وجہوں سے
اضافت ہو جاتی ہے، لیکن اس اضافت کی اصل جو ہے تملیک ہے، ملکیت ہے۔ لہذا اگر کسی نے کہہ دیا یہ گھر زید کا ہے تو یہ اس کی طرف سے زید کے لیے ملکیت کا اقرار ہے۔ حتیٰ لو ادعا انہا مسکنہ لم یقبل، یہاں تک کہ اگر بعد میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھر زید کا ہے، یعنی زید کا مسکن ہے، زید کی ملک نہیں ہے، تو یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پہلے وہ اقرار کر چکا ہے۔ ہذہ دار لزید، ہذہ دار لزید کہہ کر کے زید کی ملکیت کا اقرار کر چکا ہے، اور اب اس سے انکار کرے گا تو تھوڑی مانا جائے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ملکیت نہیں بلکہ زید کی پرداری مسکون ہے، یہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی اسی کی فرق، یہ اس کی مثال ہو گئی کہ یہ حقیقی معنی کو ترجیح حاصل ہے، وہی اصل ہے، تو جب تک حقیقی معنی مراد کیا جا سکتا ہے مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ فتاوی بزازیہ سے ایک اور مثال دیکھیے، فرماتے فلان ساکن هذه الدار اقرار منه بکونها له، اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص اس گھر کا ساکن یعنی اس گھر کا رہنے والا ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ بھی حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ یہ گھر اس کی ملکیت میں ہے۔ ساکن هذه الدار، اس گھر کو اس کی طرف منسوب کرنا، اس کا اصل معنی اور حقیقی معنی کیا ہے کہ اس کی ملکیت میں، یہ اس کی طرف سے اقرار ہو گیا کہ یہ گھر اسی کا ہے۔ تو سکونت یا یعنی گھر کی نسبت کسی کی طرف کرنا، یہ اصل میں ملکیت کے لیے ہے۔ برخلاف گھر کی کھیتی باڑی اور پودا لگانا، گھر تعمیر کرنا، اس سب میں دیکھ لیجیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقی معنی ملکیت کے لیے ہو۔ تو فرماتے برخلاف اس کے زرع و فلان یا غرض و فلان یا بنا و فلان کہیں، فلاں کی کھیتی، فلاں کا پودا یا فلاں کی تعمیر، یہ سب تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کھیت کا مالک بھی وہی ہے یا اس درخت کا مالک بھی وہی ہے، جو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بویا ہے اس کو، یا بنا و فلانی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو بنایا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کا مالک بھی ہے۔ تو یہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ زرع و فلان غرض و فلان بنا و فلان، اور بعد میں دعویٰ کرتا ہے کہ انہ فعل ذلک بالاجر، بالکل صحیح ہے، بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مطلب میرا یہ ہے زرع و فلان کہنے سے کہ اس نے یہ کام اجرت پہ کیا ہے، یعنی اجارے پہ اس نے بویا ہے کھیت، یا اجرت پہ اس نے جو ہے نا پودے لگائے ہیں، یا اجرت پہ اس نے تعمیر کیا ہے، تو یہ حقیقی معنی کے خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور اس میں اس کا دعویٰ مان لیا جائے گا، اور یہ جو ہے نا کھیتی یہ مقر کی مانی جائے گی کہ جب میں نے کہا تھا کہ زرع و فلان کہ فلاں کی کھیتی یا فلاں کی کا پودا لگانا یا فلاں کی تعمیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا ہے، اس نے اجرت پہ کام کی ہے، اس نے اجرت پہ کام کیا ہے۔ اور دیکھ لیجیے، آپ نے کتاب الایمان ابھی پڑھا ہے قرطبی شریف میں، اس کے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ بحث آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اسی کے شروع میں سے یہ ہے، اگر قسم کھائی لا یاکل من هذه الشاة، اس بکری سے نہیں کھائے گا، تو حنث بلحمها، کیونکہ بکری کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا حقیقی معنی کیا مراد ہے؟ اس کا گوشت، اس کا بال، اس کا چمڑا، اس کی کلیجی، اس کی ہڈی، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ جب بھی لفظ بولیں گے بکری، بکری سے مراد اس کا گوشت، تو گوشت کھانے سے حانث ہوگا، لأنه الحقیقۃ دون لبنها، کیونکہ حقیقی معنی یہی ہے، لہذا اس کا دودھ پینے سے ونتاجہا، یا اس کے حمل سے بچے پیدا ہوئے اور اس بچے کا گوشت کھایا اس نے، اس سے بھی حانث نہیں ہوگا۔ حقیقی معنی بکری کا گوشت ہے، نہ کہ بکری کا دودھ یا بکری کے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ بکری بول کر کے اس کے بچے مراد میں، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا حلف لا ياكل من هذه النخله حنث بثمرها وطلعها، اور خلاف اس کے کہ جب اس نے قسم کھائی کہ اس کھجور کے طرف سے نہیں کھائے گا، من هذه النخله، تو یہاں حقیقی معنی متعذر ہے۔ سورہ شاشی میں آپ نے یہ بات پڑھ لیا ہو کہ حقیقی معنی ہی مراد ہوگا اگر وہ متعذر نہ ہو، اور صاحبین کے نزدیک اگر وہ محجورہ نہ ہو، اور امام اعظم کے نزدیک جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوگا مجازی معنی کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ اور حقیقت متعذرہ کی مثال یہی ہے کہ قسم کھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، تو درخت سے کیسے کھا سکتا ہے؟
کون ہے جو درخت کی لکڑی کاٹ کر کے تنے سے اس کو کھائے چبائے اور اس کو نگل لے؟ بہت مشکل ہے. لہذا یہ بالکل محجور ہو چکی ہے حقیقت. اس لیے اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ درخت نہیں کھائے گا تو اس کی قسم نافذ ہوگی کس پر؟ اس کے پھل پر، اس کے شگوفوں پر. لہذا اس درخت کا پھل کھائے گا، اس کے شگوفے یا گچھے سے کھائے گا تو حانث ہوگا. اور اگر اسی درخت کو اس کی چھال کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا. لا بما اتصل به صنعتا حادثتا كالدبس، جو اس پھل سے صنعت حادثہ کے طور پر متصل ہو اس سے حانث نہیں ہوگا. جیسے اس کا شیرہ، کہ بھائی کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کو نچوڑا گیا، اس کو پروسیس کیا گیا، اس کا شیرہ نکالا گیا، اب وہ شیرہ پی لیا اس سے تو حانث نہیں ہوگا. پھل کھانے سے حانث ہوگا، اس کا جوس پینے سے حانث نہیں ہوگا. اس لیے کہ حقیقی معنی جو ہے نا اس وقت متعذر ہے. تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ مجازی معنی، جو مجاز اقرب ہو، اور وہ کیا ہے؟ اس کا پھل. اور یہ مجاز ابعد ہے کہ اس پھل سے جو جوس تیار کیا گیا وہ. لہذا پھل کھائے گا تو حانث ہوگا، اس پھل سے جو جوس تیار کیا گیا، مشروب تیار کیا گیا، اسے پیے گا تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دوسرے درجے میں ہے. اس کا اتصال درخت کے ساتھ یہ صنعت حادثہ والا اتصال ہے، یعنی اس میں کچھ کاریگری کی گئی ہے بعد میں، اس بعد میں کی گئی کاریگری کے ذریعے اس کا تعلق اس درخت سے ہوا ہے. تو یہ دور کا تعلق ہو گیا. یہ ایسا کرنے سے وہ حانث نہیں ہوگا، جیسے دبس پینے سے حانث نہیں ہوگا. ہاں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ثَمَرٌ حَنَثَ بِمَا أَكَلَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا. ہاں ایسی صورت اگر ہے کہ وہ درخت ہی ایسا ہے کہ اس درخت میں پھل نہیں آتے ہیں، وہ پھلدار درخت نہیں ہے. مثال کے طور پر نیم کا درخت ہوتا ہے جی، اور اسی طرح سے جو ہے نا ساکو کا درخت ہوتا ہے، ساگون کے درخت ہوتے ہیں جی، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے درخت ہوتے ہیں جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا. کہ آج کل جو ہے لمبا لمبا جو درخت ہوتا ہے کی بلیاں بنائی جاتی ہیں، ان سے مقصد یہ ہے صرف یہ کہ ان سے لکڑی حاصل کرنا مقصد ہے. تو بہت سارے ایسے سفیدے کا درخت جس کو کہتے ہیں، تو ساکو ہے، ساگون ہے، سفیدہ ہے، ایسے درخت جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اگر قسم کھائے گا کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا تو پھل تو اس میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھل تو مجازی معنی نہیں ہوا اور حقیقی معنی متاثر ہے یہاں پہ. تو یہ قسم نافذ کس پہ ہوگی؟ فرماتے اس کا دوسرا جو مجازی معنی ہے وہ پھر اقرب مان لیا جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا اس درخت کی قیمت سے خرید کر کے کوئی اور کھانے پینے کی چیز نہیں کھائے گا، یہ مراد ہے. لہذا اس درخت سے کھانے سے حانث نہیں ہوگا، اس درخت کی لکڑی کو بیچ کر کے اور کچھ خرید کر کے اگر کھائے گا تو حانث ہوگا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ثَمَرٌ، اگر اس درخت کے پھل نہ ہوتے ہوں، حَنَثَ بِمَا أَكَلَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا، تو وہ بندہ حانث ہو جائے گا اس چیز کے کھانے سے کہ جس کو اس نے کھایا اس کے ثمن سے خرید کر کے، اس درخت کے ثمن سے خرید کر کے جو چیز کھائی ہے وہ کھانے سے حانث ہوگا. کیونکہ یہاں مجازی معنی یہ ہو جائے گا کہ اس درخت سے نہ کھایا نہیں کھاؤں گا، یعنی اس سے بیچ کر کے اور اس سے اس کی قیمت سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا. لیکن اب آگے دیکھیے وَمِنْهَا لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ، قسم کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا. تو یہاں پر تو حقیقت متاثرہ نہیں ہے، گیہوں کو بھون کر بھی کھا سکتے ہیں. آپ نے یہ جو ہے نا یہ کل آپ نے پڑھ لیا کتاب الایمان میں، یہ قسم کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا تو گیہوں سے کھائے گا تو حانث ہوگا، روٹی کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا. اور اگر قسم کھائی کہ آٹے سے نہیں کھائے گا تو پھر روٹی کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا. تو یہاں پر اگر قسم کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا تو گیہوں کا کھانا چونکہ ممکن ہے تو اس میں مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ حقیقی معنی پر ہی قسم وارد ہوگی، کیونکہ گیہوں کو جو ہے نا وہ بھون کر کے کھا سکتے ہیں، حقیقی معنی یہاں متاثر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھائی کہ گیہوں سے نہیں کھائے گا فإنه يحنث بأكل عينها، تو عین حنطہ کھانے سے حانث ہوگا
کیونکہ حنطہ کھانا ممکن ہے، فلا یحنط باکل خبزها، تو اس کی روٹی کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ اور اسی کی یہ بھی قسم ہے، ایک فرع ہے کہ اگر قسم کھائی ان حلف لا یشرب من دجلہ، کہ دجلہ کا پانی نہیں پیے گا، لیکن کہا ہے من دجلہ، من دجلہ کا، من ماء دجلہ نہیں کہا، تو دجلہ کا پانی اگر قع کے طور پہ پیا ہے تو حانث ہوگا، اور اخذ کے طور پہ پیا ہے تو حانث نہیں ہوگا۔ قع کے طور پر کیا نہیں ہے، منہ لگا کر کے دجلہ میں، کیونکہ دجلہ سے پینے کا حقیقی معنی یہی ہے، اور وہ ممکن تو ہے، آدمی گیا وہاں پہ اور منہ لگا لیا۔ ولا یحنث بالشرب بیدہ وهو بناء باناء، اور اگر ہاتھ سے لے لے کے پیا یا برتن سے لے لے کے پیا تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ من دجلہ کا حقیقی معنی ہے ہی نہیں۔ برخلاف اس کے کہ اگر قسم کھائی من ماء دجلہ، کیا دجلہ کا پانی نہیں پیے گا، تو قسم پانی کے بارے میں ہے، تو چاہے وہ منہ لگا کے پیے، چاہے وہ ہاتھ سے پیے، چاہے لے کے پیے، چاہے کوئی باٹل میں لے کے آ گیا وہ پیے، ہر حال میں حانث ہو جائے گا۔ چلیے یہیں پر ہم بریک کرتے ہیں۔